حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو کہ معمولی چیز تو نہیں ہے. آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر وہ اس پہ جتنے بھی عذاب ہوں گے آخرت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے عذابوں کو ہٹا دے گا. اللہ سارے عذابوں کو ہٹا دے گا اور بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. بتائیں کیسی عبادت ہے الحمدللہ جی. آپ سوچیں بے حساب. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحان اللہ کہ جب لوگ عذابوں کے اندر ہوں گے، مصیبت ہوں گے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک ایسے انسان کے لیے کیا کرے گا؟ نور کے ممبر بچھائے گا، اس پہ اس کو بٹھائے گا. کسی مذہب کا کوئی آدمی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی کوئی تشخیص نہیں ہے. اسلام بہت بلند مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ تو بھائی پوری انسانیت کے لیے ہے نا، پیس ہے. اسلام بھی پیس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی پیس ہے، ایمان بھی پیس ہے، مسلمان بھی پیس ہے، امن ہی امن ہے سب. یہ تو ہے ایسا معاملہ اللہ کے فضل سے جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں داخل کیا گیا. ہم تو بھول گئے اس چیز کو. جتنا آج ظلم ہمارے معاشرے میں ہے، آج غیر قوموں میں بھی نہیں ہوا. تو میں صحیح بتا رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں جو آپس میں ہماری دشمنی ہے اور جو خود غرضی کا مقام ہے، وہ تو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوگا، جو کہ اس تعلیم سے بھی دور ہے. ہمیں تو تعلیم یہ دی جاتی ہے. ہماری تو ابتدائی اسلام کس سے ہے؟ انتہا بھی اسی پر ہے. انتہا بھی اس سے اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بلند رکھا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، پتہ چلا کہ یہ ایک آدمی پریشان ہے اور میری میں کیپیسٹی ہے، میں پوری کر سکتا ہوں کہ یار یہ ہے، میں وہ کام کر سکتا ہوں. اس کام کے لیے اس نے قدم اٹھایا اور چلنا شروع کیا، تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ 70 درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں. 70 گناہوں کو ختم کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس نے اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں. تمام گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اس کو اگر اس وقت اس کی موت آ جائے، حدیث کا لفظ ہے آخرت میں، تو اس کو کیا ہے؟ بے حساب اس کو جنت میں داخل کر دی جائے. کوئی حساب نہیں اس کا، کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے قدم اٹھائیں گے. کوئی لالچ نہیں، اس پہ کوئی احسان نہیں جتانا، کوئی روب نہیں ماننا، کوئی بتانا نہیں اس کو، کوئی ایسے نہیں کرنا. نہیں، بس یہ کام کیا، آج بھول گیا. اللہ کے لیے کیا تھا، ہمیں یاد بھی نہیں، ہم نے کسی کی خدمت کی ہے نہیں کی. دل کھول کے آدمی کام کرتا ہے ایسا اللہ کی مخلوق کے لیے. تو آپ یہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو بھائی یہ جو مخلوق کی خدمت ہے نا، یہ مخلوق دیکھیں، اللہ پاک جب کسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہے نا، جس دین کا کام لینا ہو یا تبلیغ میں جانا ہو، تو اس کو تھوڑے بہت تجربے ہی کراتا ہے. یہ نہیں میں بزرگ تھا اس لیے کہ آج وہ مجھے تجربہ نہ ہوتا تو مجھے ہمت نہ ہوتی آپ کے سامنے بات کرتا، کیونکہ مجھے لذت محسوس ہوئی ہے اور میں سمجھا یہ بہت قیمتی چیز ہے. تو اس کانفیڈنس سے جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ تجربہ آج مجھے کام آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل میں جم جائے اور اس کی زندگی بن جائے اور کہیں سے کہیں چلا جائے شخص. جس سے اب یہ جس طرح میں کہہ رہا تھا، دیکھیں کتنے پروفیشنل لوگ گئے ہیں، ڈاکٹر وغیرہ گئے ہیں، وہاں دیکھا ہے آپ نے، خود میرے ساتھ بھی ہوا، وہی تجربے کی بات ہے. وہاں بیچاروں کے پاس دوائیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس بخار چڑھے ہوتے ہیں، بہت سے کو دیکھا اتنے تپے ہوتے ہیں بخار کے ساتھ، بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، پانی ان کو دینے والا ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتے ہیں. پیدل آپ جائیں تو اس وقت ہم جوان تھے تو پیدل کیا کرتے تھے، حج وغیرہ بھی، یہ ہم دیکھتے تھے ساری چیزیں، اچھی قسم کی باتوں میں زیادہ وقت میں لگاتا تھا. تو اس وقت جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں تبھی ابھی حاجی صاحبان میں ہوں گے، سن بھی رہے ہوں باتیں، چاہیے دوائیں خرید لیں. ابھی پیناڈول کتنے کی آتی ہے، خرید کے یہ بجائے اس کے لوگوں کو تقسیم کریں، لوگوں کو دیں، ان کی بیماروں کو دیں، دوائیں دیں. کیونکہ یہاں کے لوگ تو کر سکتے ہیں، ان کو کھانے پوچھیں، ان کو جناب لے جائیں اور ان کو چائے پلائیں لوگوں کو. پھر ان سے جو دعائیں نکلیں گی، مانگیں نا دعائیں، یہ بھی اس کے تو خلاف ہے نا کہ ہم دعاؤں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کہیں نا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی احساس بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے دعاؤں کی ضرورت نہیں، رب تو دیکھ رہے ہیں نا، رب تو دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو جو بے ساختہ ان کی زبان سے پھر دعائیں جو نکلیں گی نا، الحمدللہ حج آپ کا کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو بھائی یہ ہے معاملہ ایسا کہ ہمیں یہ کتنی بڑی چیز. دیکھیں کہ حدیث مجھے یاد آتی ہے اس وقت، کیسی کیسی حدیثیں ہیں.
اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میزان ہوگا. میزان سمجھتے ہیں؟ اور تولی جا رہی ہوں گی لوگوں کو، نیکیاں بدی ہو رہی ہوں گی. تو فرمایا جس انسان نے خدمت کی ہوگی، حاجات پوری کی ہوں گی، لوگوں کی ان کا مطلب خیال کیا ہوگا، کسی طریقے سے ان کی مدد کی ہوگی، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے میزان کے قریب میں کھڑا ہوں گا. کسی بات کے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں کھڑا ہوں گا اور میں باضابطہ دیکھوں گا، اس کی ہر چیز کو تلتا ہوا، اس کی نیکیوں کو تلتا ہوا دیکھوں گا، خود مشاہدہ کروں گا. اگر میں نے دیکھا کہ اس کی کہیں کمی بیشی ہو رہی ہے تو فوراً میں سفارش کر کے اس کو پار کرا دوں.